ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنے بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کاتا نہیں ہے، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مرد اس عورت سے کبھی محبت نہیں کرتا جو اسے آسانی سے مل جائے۔ بیوی کی صورت میں المیہ ہے کہ حلال رشتے میں بیزاری ہو۔ جو عورت ایک مرد کے لیے سب رشتوں کو چھوڑ کر آئے تو آگے سے مرد نامحرم سے رابطے کے چکر میں ہی رہے۔ جس کسی سے آپ کی پسند کی شادی کسی بھی وجہ سے نہ ہو سکی ہو تو اس میں آپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بس یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا حساب و کتاب اللہ کے ہاں بیوی کے حسن سلوک کے متعلق کیا جائے گا۔ بے نام نامحرم تعلق اور رشتہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنے گا۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے۔ جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو کہ جسے وہ خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں بھی چھین لیتی ہے۔ محبت تو ہر ایک شخص کرتا پھرتا ہے، محبت کرنے کے باوجود دوسرا شخص تلاش کرتا ہے، مطلب ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے میں دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب سے کتنا زیادہ پیارا اور سلجھا ہوا ہے۔ یہاں تو عشق ہے کہ تم جیسی بھی ہو، کالے ہو گورے ہو، اچھے ہو برے ہو یا بہت برے ہو، بس تم میرے ہو۔ تمہیں کوئی اور کیوں چاہیے؟ تم کسی اور کے حصار میں کیوں جاؤ؟ کسی اور کی تم پر نظر کیوں پڑے؟ دور ہے تو کیا ہوا، ایک نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا؟ احساس اور جذبات کی بنیاد پر تو ساتھ ہیں۔ لازمی نہیں کہ دور ہونے سے ہم دونوں کے درمیان جو عشق ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، کبھی نہیں۔ عشق تو رگوں میں خون کی طرح بہتا ہے، یہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ عشق تو تب تک زندہ ہوتا ہے جب تک آپ کا جسم لحد میں اتارا جائے۔ یہ عشق تب تک موجود ہوتا ہے جب تک آپ کے اوپر مٹی نہ ڈال جائے۔ لاکھ کوشش کے باوجود ہم دونوں نہ تو ایک دوسرے کو بھول سکتے ہیں نہ ہی جدا رہ پاتے ہیں۔ کئی بار دونوں نے کوشش کی مگر ناکام رہے۔ زمانے کے برے سہی مگر کلمہ عشق پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے ایسے جڑ گئے ہیں جیسے آسمان کے ساتھ بادل، جیسے چاند کے ساتھ ستارے، ویسے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ خاوند اور بیوی کیسے بات کریں؟ بیوی ہمیشہ خاوند سے عزت کے صیغے میں بات کریں۔ اسلام کی شہزادیوں، یہ اصول اپنا لو کہ خاوند کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں اور عزت کے صیغے میں بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر درجہ عطا فرمایا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنا دی تو اللہ کی بندیاں اس بات پر راضی ہوں، خوش ہوں کہ اللہ نے ہمارے شوہر کو ہمارا سردار بنایا،
ہمارا بڑا بنایا، لہٰذا یہ بھی شوہر کو بڑا ہی بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر راضی رہے گی تو اس کا اپنا دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورت اگر پڑھی ہوئی زیادہ ہے یا سمجھدار زیادہ ہے تو پھر یہ خاوند کے ساتھ حکمانہ لہجے میں بات کرنے لگ جاتی ہے، جیسے آرڈر پاس ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسے اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ چیز بھی خاوند کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ عورت حسن میں زیادہ ہے، تعلیم میں زیادہ ہے، عقل میں زیادہ ہے، مال میں زیادہ ہے، مگر درجہ پروردگار نے خاوند ہی کا رکھا ہے، لہٰذا عورت کو چاہیے خاوند سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرے، تو کہنے کی بجائے آپ کے کر کے گفتگو کرے۔ جب عورت عزت کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو یہ چیز شوہر کے دل میں محبت کو بڑھا دے گی۔ جب آپ محبت میں اترتے ہیں تو آپ کو پوری کائنات بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اور جب آپ میں محبت اترتی ہے تو آپ پوری کائنات کو خوبصورتی لگنے لگتے ہیں۔ جو انسان ہزاروں کڑوی اور جلی کٹی باتیں سن کر بھی اپنا فرض نبھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ضبط کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی عرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف اللہ اور اس کے رسول یا والدین کے لیے ہے۔ عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں، یا پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کشش ایک فطرتی عمل ہے، آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ سچی حقیقت ہے کہ عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس عورت میں یہ دو عادات ہوں وہ مرد کی نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پہلی وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ ہیلو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔